بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایماندار بیوی کا درد بھرا قصہ۔ ایک بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ پھر اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا، اے نام تو نے کس کا لیا ہے؟ اس نے کہا، اے اس خدا کا نام ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا، اور اے بادشاہت کہ خدا تو میرا باپ ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ وہ جھوٹا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بیوی کو بلوایا اور کہا، جس خدا کا تو نام لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا اب میں بے خوف کہتی ہوں کہ سوائے اس خدا کے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی خدا ہونے کے قابل نہیں، اور میں اپنے سچے خدا کو جس نے زمین و آسمان کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا، اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت سے حق ہیں، میں تجھ کو سزا دینا نہیں چاہتا، تو باز آ جا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بیوی نے کہا، اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ اب جو تیرے دل میں آئے کر گزر۔ اور اپنے دل میں کہا، دیکھ لی فانی ہے دنیا، اس سے نفرت دے مجھے، تیرے در کی ہوں رہوں اب ایسی ہمت دے مجھے، چھوڑ دوں دنیا کو اب ایسی نفرت دے مجھے، دیکھ لی بس دیکھ لی یہ شک بے بنیاد ہے۔ پھر کیا تھا؟ فرعون ظالم نے اس بیوی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھوا کر ذیل خانہ میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا، اسی طرح نوح کو طوفان کے امتحان میں، اور ایوب کو ایک سخت بیماری میں، اور زکریا کو آرے کی تکلیف میں ڈالا، اور ابراہیم کو آگ میں، اور یعقوب کو یوسف کے غم میں، اور یوسف کو کنویں اور قید خانے کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابعدار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بھوکا ننگا امتحانوں میں بے آرام رکھتے ہیں۔ یہ غیب کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر جوش محبت میں کہا، اے میرے معبود برحق، اے خدا ہے نہیں مالک کوئی تیرے سوا، مانتی ہوں میں خدا بندی تیری، جانتی ہوں تجھ کو عیبوں سے ہے بری۔ میرے حق میں حکم جو کچھ ہو تیرا، ہو بھلا اس کا نتیجہ اے خدا۔ الغرض دوسرے دن فرعون ظالم نے بیوی کو قید خانے سے بلوایا اور کہا، دیکھ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ اپنی کمزوری پر رحم کر ورنہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تیری آنکھ نکلوا دوں گا۔ بیوی نے کہا، اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی کے ہیں کہ ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی گئی ہے، اور یہ آنکھیں نکلوانے ہی کے لائق ہیں کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بیوی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم بے ایمان، جتنا چاہے ستا لے، اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بیوی کے دودھ پیتے بچے کو آگ کے تندور میں جھونک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور بیٹی کی تکلیف اور جدائی سے
آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ آگ میں بولا، اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ۔ اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، ذرا دیکھو یہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسا رہا ہے۔ بیٹی کی زبان سے خوشخبری سن کر بی بی کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بڑھا دوں گا۔ بی بی نے کہا، اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا اور جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہ وقت اسی سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بی بی کی نظر آسمان کی طرف گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بی بی صاحب اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تندور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر! کیسے ہمت اور صبر کرنے والی بی بی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور کیسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ! مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دین کی بہنوں، دیکھو دین اور ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اپنے جی کی چاہت سے دنیا کسی تکلیف یا حرص لالچ سے اپنے دین اور ایمان میں فرق نہ آنے دینا اور اس دکھ بھرے قصے سے سبق حاصل کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ایک بڑی عالیشان خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، کیا ایک خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ خوشبو تو فرعون کی لڑکی کی جو خادمہ تھی اس کی قبر سے آ رہی ہے کہ اس نے فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے مگر ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہو گئی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ! مسلمانوں، خدا کی قسم، ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور تابعداری میں ایسی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایماندار اور تابعدار مل جائے اس خاک کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔